بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اسلامی عقائد کورس کا 12واں عنوان ہے عقائد کی اقسام۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اسلام کے وہ احکام جن کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے، یعنی سوچنے، سمجھنے، ماننے اور تسلیم کرنے سے، انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو عقیدے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قطعی، نمبر 2 ظنی۔ اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اسلام کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کے دو بڑے درجے ہیں۔ ایک کہ جو ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی یقینی درجے سے پہنچا ہو، یعنی اس کو بیان کرنے والے اور نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو، اور ان سے بھول و چوک، غلطی، خطا کا کوئی امکان نہ ہو اور کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو اسے قطعی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 جو اس درجے کا نہ ہو، یعنی جس کے معنی بالکل واضح تو ہو اور وہ پکا بھی تو ہو، لیکن اس درجے کا اس پر یقین نہ ہو، اسے ظنی کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی عقائد کی دو بڑی قسمیں ہیں، نمبر 1 قطعی، نمبر 2 ظنی۔ قطعی عقیدہ یعنی ایسا عقیدہ جو ہمیں یقینی ذریعے سے پہنچا ہو، اس کو قطعی کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک سے کوئی عقیدہ ثابت ہو، اسے قطعی اصولی عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، جو ہم تک یقین کے ساتھ پہنچا ہو اور اس کے معنی بھی بالکل واضح ہو، اسے قطعی عقیدہ کہتے ہیں۔ اور جو مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے اور معنی بھی بالکل واضح ہے، اسے قطعی مسئلہ کہتے ہیں۔ اور جو عقیدہ اس درجے کا نہ ہو بلکہ یعنی یقین نہ ہو، معنی واضح ہو، اسے ظنی عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ دو درجے ہیں، ایک ہے قطعی اور ایک ہے ظنی۔ قطعی عقیدے پر اسلام کا مدار ہے، جو ان میں سے ہر ایک کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا وہ اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ظنی عقیدے پر اہل سنت والجماعت کا مدار ہے، اگر جو ان میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر گمراہ ہو جائے گا۔